یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں دن کے ہیں، یعنی 10 دن۔ یوم عاشور ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کے کاموں سے بھی اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی ہے۔ لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہ فرمایا۔ پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو اس نے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق کیا تھا۔ بعد از جب یہ دن آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے روزے کا کفارہ ہے۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی یہودیوں کی اس میں پیروی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں؟ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر فرق دور کر لیا کریں گے، اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بد نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشور کا روزہ، 10 ذی الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ عاشورہ کے روزے کا ایسا تاکیدی حکم فرمایا جیسے حکم فرائض اور واجبات کے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کا حکم فرماتے تھے اور ہم کو اس پر رغبت دیتے تھے، اور عاشورہ کے دن ہماری تحقیقات فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو نہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا اور نہ ہی تحقیقات فرمائی۔ اسی طرح ربیع بن معوذ بن عفرہ اور سلمہ بن عقب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے صبح مدینہ شریف کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا وہ بھی بقیہ دن بھر کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فضیلت ختم ہو گئی اور اس کی حیثیت نفلی روزے کی رہ گئی۔ ایسا کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی حیثیت ایک نفل کی رہ گئی، یعنی کہ محرم کی 9 اور 10 کو روزہ رکھنا فرض نہیں بلکہ نفل ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ یہ تھا ہمارا محرم الحرام کے روزے رکھنے کی فضیلت اور اس کے بارے میں تفصیلی بیان۔
آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔